السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عدنان فرام ڈی آئی خان، آپ نے مشتاق بھائی فرام انڈیا سورج گھاٹ سے ان کی بھیجی گئی وائسیں جو مفتی محمد عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب کی تھیں، ان وائسوں میں سے ایک وائس میرے پاس بھیجی جس میں جناب مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول خون نکلنے پر وضو کے ٹوٹ جانے کے حوالے سے ابن ماجہ میں سے حدیث پڑھتے ہیں۔ اس مقلد مفتی صاحب کو میں نے اس بھائی عارف بن نور محمد بن غلام رسول کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اہل الحدیث طالب علم کے سامنے ضعیف حدیث بیان نہیں کرنا، لیکن وہ کیا کیا جائے نا کہ مقلدوں کی مجبوری ہے۔ عدنان بھائی، جیسے آپ کی آمد پر میری مسجد میں جب آپ آئے 2-1 رات پہلے، اللہ اکبر، جو میں نے آپ کو کہا وہ میں یہاں بھی کہتا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مقلدین کو الدیوبندیہ البریلویہ کو حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا لینا دینا امام کی اور فقہ کی تقلید ہوتا ہے، جبکہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے 20 مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ امام صاحب کی رائے اور امام صاحب کا قول کچھ اور ہوتا، اور صاحبین امام قاضی ابو یوسف امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہم اللہ تعالی، ان کا کہنا کچھ اور ہوتا تھا، تو شاگردوں نے اپنے ہی استاد کی تقلید نہیں کی۔ اگر قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہما پلس امام ظفر رحمہ اللہ اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے دیگر شاگرد اگر وہ امام کے قول کے خلاف کریں، ان کو غیر مقلد کہہ کر بدنام نہیں کیا جاتا، لیکن اگر اہل حدیث امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے تو اسے غیر مقلد کہہ کر وہابی، نجدی اور ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بریکٹ میں اتنا ضرور یاد رکھ لیں کہ آسمان پہ تھوکنے والے، چاند اور تاروں پہ تھوکنے والے، ان کا تھوک نہ آسمان پہ جاتا ہے نہ چاند تاروں پہ جاتا ہے، یہ تھوک ان کے اپنے منہ پہ آتا ہے۔ تو جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہ کرنے والوں میں خود سر فہرست وہ امام قاضی ابو یوسف اور امام صاحب کے دوسرے شاگرد ہیں۔ تو مقلدین کی لینگویج میں اگر ہم انہی کی لینگویج استعمال کریں تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں غیر مقلد کون تھے؟ قاضی ابو یوسف تھے، اللہ بشکے ہمارے امام محمد تھے، اور امام ظفر تھے رحمہم اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی پہلے اپنے امام صاحب سے اس کے گھر کے لوگوں سے تو تقلید کرا لو، مدرسے میں موجود امام صاحب کے مدرسے میں موجود خود امام کے شاگرد امام کی تقلید نہیں کر رہے، ہمیں کس لیے کہتے ہو غیر مقلد، اور کیوں ہمیں درس دیتے ہو تقلید کرنے کے؟ اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو جناب اپنے من مانیاں کرتے ہیں، جو اچھا لگے وہ لیتے ہیں اور جو نہ لگے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کہا کہ یہ اقبال سلفی صاحب کے ذہن کا فساد ہے۔ اور بھائی میرے ذہن کا فساد نہیں ہے، زکریا صاحب کی فضائل اعمال کا فساد ہے۔ انہوں نے حدیث لکھی، نیچے کیا لکھا؟ فا، جس کو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فے۔ اب میں کہتا ہوں یہ فے سے فا سے فساد ہے، یا تو پورا لکھ دیتے فائدہ، انہوں نے فے اور فا لکھا ہے نا، تو میں اس کا معنی کرتا ہوں فساد۔ حدیث کے بعد فساد۔ عدنان بھائی اور مشتاق بھائی فرام سورج گڑھ انڈیا، عدنان بھائی فرام ڈیرہ اسماعیل خان، فے سے فا سے فساد کس طرح؟ ہمارے امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے ہو،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو تورات اور انجیل اور زبور اور صحیفے اور صحائف اور موسیٰ اور نوح اور عیسیٰ اور یحییٰ اور زکریا علیہم الصلاۃ والسلام ان کو پیش نہیں کیا جاتا. تمہارا امام کہاں سے آیا ہے نا. اس لیے اب آتے ہیں مفتی محمد عارف صاحب ضعیف حدیث لے کر آئے. اور کیوں لے کر آئے؟ کہ ان کو حدیث سے لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو ہے امام کی تقلید سے لینا دینا. اور مقلدو سن لو، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. مفتی صاحب امام کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور فقہ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے امام اور فقہ کے دفاع میں اللہ کا خوف کرو، اپنی قبر و آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. کیا کر لے؟ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے. آپ کو میں وارننگ بھی دے رہا ہوں کہ ضعیف حدیث بیان مت کرو، الا یہ کہ بیان کرنے والا دیانت داری اور ایمانداری کا مظاہرہ کرے اور بتائے کہ یہ جو میری بیان کردہ روایت اور حدیث ہے یہ سندن ضعیف ہے. نہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے. آپ کو آپ کا امام نہ قبر میں بچا پائے گا نہ قیامت کے دن میں چھڑا پائے گا. اس لیے اللہ کا خوف کرو. امام اور فقہ کے دفاع میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی روایات منسوب مت کرو. جو آپ نے روایت بیان کی ابن ماجہ میں سے 1221 1221 ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذلک لا یتکلم. یہ روایت ابن ماجہ کے اندر. اب یہ روایت کیا کہتی ہے؟ اماں جی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے نماز میں قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے، اسے منہ میں سے الٹی آ جائے، پیٹ سے باہر کو معدے میں موجود کھانا باہر کو نکل آئے، یا ناک میں سے خون نکلنے لگ جائے، تو فرمایا کہ جس کو قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا مزی نکل پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے، یعنی نماز کو چھوڑ دے، وضو کرے، پھر اپنی نماز پر بنا کر لے، بشرط یہ کہ اس میں کلام نہ کیا ہو، بات چیت نہ کی ہو. اب یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت ہے حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا الحیثم بن خارجہ قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت. یہ روایت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے. 1221 کی ابن ماجہ کی اس روایت متعلق علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے. کیوں؟ لأنه من روایت اسماعیل عن الحجازیین وہی ضعیفہ وفیہ علت اخرى، اور اس میں دیگر بھی خرابیاں موجود ہیں. تو یہ روایت سندن ضعیف ہے. مفتی صاحب آپ کو میں نے آگاہ کیا تھا نا، اب قیامت کے دن آپ کوئی حجت اپنے حق میں قائم نہیں کر سکیں گے. اور میں پھر بطور مسلمان بھائی آپ کو وارننگ دیتا ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ شخص کیا کرے؟ وہ شخص اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. تو پیارے نبی علیہ السلام پر جھوٹی روایت منسوب کرنا یہ اتنا بڑا عظیم گناہ ہے. اب یہ روایت ہے کہاں؟
یہ روایت ہے کہاں پر؟ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رواہ البخاری۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس میں حدیث نمبر بھی آپ کو بتا دوں 110 نمبر کی یہ روایت۔ تو یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے، یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے۔ دیگر صحیح روایات سے جو بات ثابت شدہ ہے وہ یہ کہ شرمگاہ میں سے کچھ بھی نکلے گا تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ شرمگاہوں سے پیشاب نکلے، پخانہ نکلے، مزی نکلے، ودی نکلے وغیرہ۔ اب آپ نے اس روایت کو کیا کہا؟ خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ جو روایت فضائل اعمال میں زکریا صاحب نے لکھی اور اس کے نیچے فعل فا لکھ کر فساد کو ڈالا تقلید کی صورت میں کہ میرے امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہ تیرا امام آمنہ کے لال سے، عبداللہ کے یتیم سے، عبد المطلب کے پوتے سے، ابو طالب کے بھتیجے سے بھی بڑا ہے، نہ مقلدو تمہارا امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر، سیدہ عائشہ کے تاجدار، سیدہ خدیجہ کے تاجدار، سید ام حبیبہ کے تاجدار، سیدہ حفصہ بنت عمر کے تاجدار، سیدہ ام سلمہ کے تاجدار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تیرا امام بڑا ہو گیا۔ تو پھر ایک کام کرنا، کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے آگے امام کا نام لگا دے کہ صحیح ختم، جان چھوٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت متعلق مفتی محمد عارف بن نور محمد بن غلام رسول فرماتے ہیں کہ صحابی کو 3 تیر لگے، تیروں پہ تیر لگے، اور کہتے ہیں کہ کیا نبی اس موقع پر موجود تھا؟ میں کہتا ہوں مفتی محمد عارف صاحب، اللہ نہ کرے تم انڈیا کے شہر پٹنہ میں موجود ہو، تمہارا بیٹا کسی اور جگہ موجود ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو تیروں پہ تیر مار دیے جائیں، اس کو گولیوں پہ گولیاں لگا دی جائیں، کیا تم زندگی بھر اس واقعے سے ناواقف رہو گے؟ کیا خیال ہے؟ جبکہ تم اور تمہارا بیٹا ایک شہر میں ہو اور اسے 1 2 3 فائر لگ جائیں، تمہیں اطلاع کوئی نہیں ملے گی۔ تمہارے کان کدھر گئے؟ تمہاری آنکھیں کدھر گئیں؟ تمہارا دماغ کدھر گیا؟ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے اور پیغمبر کو معلوم نہ ہوا، اور وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہا۔ دماغ، عقل کھوپڑی میں موجود، اپنے بھیجے سے کام لو۔ اس لیے آپ کی بیان کردہ روایت سندن ضعیف ہے، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کہا کہ دم مسفوح ہے، اور اللہ کے بندے خون کا کھانا حرام ہے۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے مردار حرام کیا، اللہ نے خون حرام کیا، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا، تو خون کو کھانا حرام ہے۔ یہاں صحابی خون پہ خون کھاتا رہا، اللہ کا خوف کرو، یہ روایت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ صحابی خون پہ خون کھاتا رہا، تو تب آپ مجھے دم مسفوح متعلق بتانا نا کہ جناب قرآن نے تو کہا ہے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردار، میتہ تم پر دم خون، اور تم پر لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ تو آپ نے مجھے تب بتانا تھا کہ جب میں نے آپ کو یہ بیان کر دیا ہوتا صحابی خون پہ خون کھاتا رہا، خون پہ خون کھاتا رہا، تے نماز پڑھتا رہا۔ میں نے کہا تیر پہ تیر لگتے رہے۔ زکریا صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتا رہا۔ اگر آپ کے بقول نبی علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی، چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں نہیں ہوئی،
مجھے بتا تیرا امام بڑا ہے یا پیغمبر کا صحابی بڑا ہے؟ تیرے امام کی بات کو لیں گے جو گھڑنتو ہے، امام تک سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں 1 کروڑ دفعہ حنفی ہو جاؤں گا، فقہ حنفی کی قدوری کی کسی عبارت کو یوں امام تک پہنچا جیسا کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی ہے سند کو لے کر، جیسا کہ احادیث سند کے ساتھ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی ہیں۔ فقہ کی وہ عبارتیں کہ مثلا دار الحرب کے اندر زنا کر لو، فقہ نے کہا کہ کوئی رنڈی کو پیسے دے کر اجرت دے کر زنا کر لے، جیسے آپ کا مقلد الیاس گمن بیان کرتا ہے۔ مجھے اسی طرح فقہ کی عبارتوں اور فتووں پر ان قصوں کہانیوں کو امام صاحب کی طرف سند کے ساتھ لے کر جاؤ، ٹھیک ہے؟ نبی کو خبر نہ بھی ہوئی، نہیں بھی ہوئی، تو کیا صحابی کا عمل قول فعل حجت ہے یا تیرے امام کا؟ اللہ کے نزدیک تیرے امام کا رتبہ بڑا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا رتبہ بڑا ہے؟ بتا دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔